Assalamu alaikum students, welcome to a new class. Today's your lecture number 4. Today is 24th July 2020. I am your Pakistan studies teacher, myself Ms. Rabia. We have read chapter number 1, Ideological Basis of Pakistan. सबक नंबर 1, पाकिस्तान की नज़रियाती असास. स्टूडेंट, एज यू नो, चैप्टर नंबर 1 पढ़ते हुए हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े. अपने प्रीवियस टॉपिक्स कंप्लीट करते हुए नाउ वी स्टार्ट अ न्यू टॉपिक टुडे. पेज नंबर आपका बुक का 9 और 10 है. द टॉपिक इज़ द स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल के इरशादात. आइडियोलॉजी पढ़ रहे हैं. चैप्टर जब आइडियोलॉजी के बारे में आप बात करेंगे तो इसमें भी आप जो स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल या अल्लामा इकबाल के इरशादात को पढ़ेंगे वो भी लिंक होंगे आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान से. ओके, नाउ वी स्टार्ट टुडे लेक्चर. The first heading is Ideology of Pakistan and the Statement of अल्लामा इकबाल. पाकिस्तान का नज़रिया और अल्लामा इकबाल की स्टेट्समेंट या उनके इरशादात. आप सबको पता है अल्लामा इकबाल हमारे एक शायर मशरिक़ के नाम से मशहूर हैं. शायर मशरिक़ कहा जाता है, वो फ़िलासफ़र भी थे, थिंकर भी. ओके, नाउ वी रीड. अल्लामा इकबाल was a great thinker, poet and philosopher. He knew that Pakistan can be achieved after the development of an ideology among the Muslim of South Asia. क्योंकि अल्लामा इकबाल एक थिंकर थे, फ़िलासफ़र थे, वो दूर का अंदाज़ा लगा सकते थे. उन्होंने इस चीज़ को पहले ही महसूस कर लिया था. पाकिस्तान ही यानी पाकिस्तान का वर्ड यहाँ पे ना इस्तेमाल किया जाए तो एक अलग मुमलिकत, मुस्लिम मुमलिकत मुसलमानों की फ़ाइनल डेस्टिनी है. साउथ एशिया बरसग़ीर के मुसलमानों की. नाउ आई रीड इन उर्दू. नज़रिया पाकिस्तान और इरशाद अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल एक अजीम मुफक्किर, शायर और फ़लसफ़ी थे. उन्होंने इस्लामी तहज़ीब का पूरी तरह मुताला किया था, इसलिए उन पर यह बात पूरी तरह वाज़ेह थी कि पाकिस्तान को नज़रिए की तश्कील के बाद ही हासिल किया जा सकता है. यहाँ स्टॉप करूँगी रीडिंग. स्टूडेंट, यहाँ क्या समझ आया आपको? अल्लामा इकबाल हमें क्या समझाना चाह रहे हैं? इसका बेसिक रीज़न यही है कि उनको ये बात पता थी नज़रिए की तश्कील के बाद ही पाकिस्तान हासिल किया जा सकता है. इट्स मीन दैट कि एज़ यू नो पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान इज़ अ इस्लामिक कंट्री. पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, तो नज़रिया पाकिस्तान में कोई नॉर्मल या ओवरऑल वर्ल्ड आइडियोलॉजी यूज़ नहीं होती. वी यूज़ इन पाकिस्तान इस्लामिक आइडियोलॉजी. तो हम जब इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पे कोई मुल्क हासिल करेंगे तो ही हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं. इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर ये है. और पाकिस्तान की तश्कील के लिए ये नज़रिया इस्लामी फ़लसफ़ा हयात के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है. अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत इस तरह की जा सकती है. स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ अपने नोट्स के थ्रू भी थोड़ी सी वर्किंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. फर्दर जो अल्लामा इकबाल के इरशादात हैं वो हम यहाँ पे आगे रीड कर रहे हैं. नाउ our next heading is Address to Literary Center March 1990. अल्लामा इकबाल ने जो यहाँ पे फरमाया वो क्या था? एक इरशाद क्या है? द स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल is I have been keen supporter of this theory of religious difference in this country should end. स्टूडेंट, यहाँ एंड मिसिंग है, ई एंड डी एंड आएगा. बट नाउ आई थिंक दैट सेपरेट नेशन identified for the Muslim and the Hindu are necessaries for their survival. The through of the collective nationality in India, all too very charming and political, particularly inapplicable in the present situations. स्टूडेंट, उर्दू में रीड कर दूँ, फिर मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. अदबी मरकज़ से ख़िताब, मार्च 1909. अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? मैं ख़ुद भी इस ख़याल से पहले मुत्तफ़िक़ था कि हिंदुस्तान से इम्तियाज़ ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन अब मेरा ख़याल है कि कौमी तशख़्ख़ुस को महफूज रखना हिंदुओं और मुसलमान दोनों के लिए मुफीद है. हिंदुस्तान
ایک متحد قومیت کا خیال اگرچہ حامیت خوبصورت اور شریعت سے معمور ہے، لیکن موجودہ حالات میں یہ ناقابل عمل ہے۔ اسٹوڈنٹ، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے علامہ اقبال کا آپ نے ابھی ریڈ کیا، اس سے کیا مراد، کیا سمجھ آیا؟ تو علامہ اقبال آپ کو پتہ ہے جب بر صغیر پاک و ہند موجود تھا، یعنی کہ سب کانٹیننٹ ساؤتھ ایشیا پہ بات کی جاتی تھی، اس وقت کے فلاسفر ہیں، انہوں نے دونوں پیریڈ دیکھے۔ تو جب انہوں نے یہ تجزیہ کیا، پہلے انہوں نے کیا کہا، ہندوستان کو ایک ساتھ مل کر رہنا چاہیے۔ وہ جب یہ سوچتے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں مل کر رہ سکتے تھے، لیکن پھر انہوں نے وقت گزرنے کے ساتھ محسوس کیا ہندو اینڈ مسلم بوتھ آر ڈفرینس ٹو ایچ ادر، کہ ہندو اور مسلمان دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ تو جب دونوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو وہ دونوں ایک ساتھ پروان نہیں چڑھ سکتے۔ یہ تصور خوبصورت تو نظر آتا ہے کہ ہم سب مل کے رہیں، لیکن اس کا حقیقت میں پورا ہونا بہت مشکل ہے، اور جس کام کی مشکلات آگے اندازہ ہو اس کو پہلے ہی حل کرنا آسانی ہے۔ تو اس لیے علامہ اقبال نے ادبی مرکز میں جب خطاب کیا تو یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ یہ ہمارے لیے ناقابل عمل ہے، ان ایپلیکیبل ان دا پریزنٹ سچویشنس، کہ موجودہ حالات میں ہم اسے اپلائی نہیں کر سکتے۔ گاٹ اٹ اسٹوڈنٹس؟ اوکے، ناؤ نیکسٹ ہیڈنگ، نیکسٹ اسٹیٹمنٹ از ایڈریس ٹو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 1911۔ The Muslim cannot associate their nationality to certain country, language or inheritance, but the nationality of the Muslim is based on Kalma Tawheed. The Muslim nationality is invisible, which cannot be seen or touched, while the nationalities of other nations are complete materialistic. I read in Urdu. مسلم یونیورسٹی علی گڑھ 1911۔ مسلمان کسی خاص ملک، زبان یا آباء و اجداد سے اپنی قومیت وابستہ نہیں کر سکتے، بلکہ مسلمانوں کی قومیت کلمہ توحید پر قائم ہے۔ مسلمانوں کی قومیت غیر مرئی ہے، جسے نہ تو دیکھا جا سکتا ہے نہ ہی چھوا جا سکتا ہے، جبکہ دوسری قوموں کے اصول قومیت مکمل طور پر مادی ہیں۔ اسٹوڈنٹ، آپ نے یہاں دیکھا علامہ اقبال نے یہاں کتنی ڈیپتھ میں بات کی۔ بات آپ کو پتہ ہے، جب ہم نے اسلامی آئیڈیالوجی کی کانٹینٹ پڑھے تھے تو اٹس اوور آل اپ ٹو یو ان اسلام، قرآن مجید از دا بیسک پلر آف اسلامک آئیڈیالوجی۔ تو دیٹس وائی علامہ اقبال نے بھی انیشیل پاکستان بننے سے پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ مسلمانوں کا سب سے پہلا کام کیا تھا، وہ کسی دوسری قوم سے مل نہیں سکتے۔ اس کی میجر وجہ کیا ہے، اس کا بیسک ریزن کیا ہے؟ کیونکہ ان کی قومیت کی بنیاد، قومیت ہم قوم سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کی جو قومیت ہے اس کی بنیاد کس پہ؟ کلمہ توحید۔ اور کلمہ توحید کیا بات کرتا ہے؟ تمام اقتدار کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور پاور سوورنٹی اوور انٹائر یونیورس بلانگ ٹو آل مائٹی اللہ، کہ دنیا کا اقتدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اب پوری دنیا مانتی ہے، یعنی کہ جو اللہ کو نہیں مانتے تو وہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہ سکتے ہیں؟ تو 1911 آپ نے ٹائم پیریڈ نوٹ کیا، 1911 پاکستان کیم انٹو بینگ 14 اگست 1947۔ اتنے سالوں بعد پاکستان بنا، لیکن علامہ اقبال نے اتنے عرصے پہلے ہی یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ ہم ایک ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے۔ Now the last statement of Allama Iqbal is address to Allahabad 1930۔ الہ آباد دسمبر میں جب انہوں نے دوبارہ خطاب کیا، وہ 1930 میں کیا تھا؟ اٹس دا بیسک اسٹیٹمنٹ آف علامہ اقبال۔ اسٹوڈنٹ، میں آپ کو سجیسٹ کروں گی جب بھی اگر آپ کو شارٹ کوسچن میں بھی اسٹیٹمنٹ لکھنے کے لیے دی جائیں، جو میں نے آپ کو بھی دی بھی ہیں پروڈکشنس میں، تو آپ اپنی یہ والی اسٹیٹمنٹ لازمی مینشن کیجیے گا۔ I would like to see the Punjab, the North-West Forest Province, Sindh and Balochistan amalgamated into a single state. Formation of consolidated North-West Muslim state appeared to be the final destiny of the Muslim of North-West India.
Now I read in Urdu. خطبہ الہ آباد دسمبر 1930. مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ پنجاب، شمال مغربی سرحدی صوبہ سندھ اور بلوچستان ضمن ہو کر ایک ریاست بنیں گے. اس مضبوط اور مربوط شمال مغربی مسلم ریاست شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کی آخری منزل ہے. اسٹوڈنٹس یقیناً نہیں سمجھ آیا ہوگا تو میں اسے ریفائن کر دیتی ہوں کہ علامہ اقبال نے، اور میں نے بھی آپ کو یہ بولا یہ لکھا جائے تو یہ بیسک کیوں. اگر آپ دیکھتے ہو سندھ سرحد پنجاب بلوچستان جب پاکستان انیشیٹ بنا تھا تو یہ ہمارے میجر صوبے تھے. آپ اچھا یہاں پہ ہمارے پاس جو اس وقت دنیا سے ہمارے پاس الگ ہو گیا ہے، دنیا میں ہمارے پاس بنگال ہم سے الگ ہو گیا ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھا. ان پرٹیکولر پروونسز کے نام مینشن کرنے کا بیسک ریزن علامہ اقبال کا یہ تھا بیکاز ہیئر از دا میجورٹی آف دی مسلم، ہیئر واز دا میجورٹی آف دا مسلم. یہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت تھی، اکثریت سے مراد زیادہ تھے. ان تمام پروونسز میں جہاں جہاں مسلمان زیادہ تھے تو علامہ اقبال نے کیا کہا، ان تمام صوبوں کو ملا کے ایک آزاد ریاست بنا دی جائے جو ایک مسلم ریاست ہوگی. Okay, students. So now we wind up our lecture in a summary. It is clear from the statement of Allama Iqbal that he tried to create an ideological nation of Pakistan, and this ideology was based on Islamic ideology. Thus, due to the effort of Allama Iqbal, the Muslims got a concept about the ideology of Pakistan. علامہ اقبال کے ارشادات سے بھی یہ مکمل طور پہ واضح ہو جاتا ہے کہ علامہ اقبال نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ ریاست کے قیام کے لیے ایک نظریے کی تشکیل پر زور دیا، اور یہ نظریہ اسلامی نظریہ حیات کے مطابق قومیت کی تشکیل کا نظریہ تھا. اس طرح علامہ اقبال کی کوششوں سے بھی مسلمانوں کو نظریہ پاکستان کو مستحکم بنانے میں مدد ملی. بالکل آپ نے دیکھا جب علامہ اقبال نے 1911 میں جب پاکستان کا ورڈ بھی مینشن نہیں تھا، بس ایک مسلم ریاست کا قیام ہمارے سامنے بنیاد رکھ دی تھی. جب کسی چیز کی بنیاد رکھ دی جائے اس پہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے. اوکے اسٹوڈینٹس، تھینک یو سو مچ اسٹوڈینٹس. لسن لیکچر اگین کیئرفلی. اسٹے سیف. اللہ حافظ.